مائکیورس فیلوز یہ مغربی جرمنی کا شہر تائر ہے جو بیلجیم اور فرانس کے بالکل قریب رائن لینڈ میں واقع ہے۔ اس شہر کے اندر ایک تنگ گلی کی 3 منزلہ مکان میں 5 مئی 1818 میں کارل مارکس نے آنکھ کھولی۔ کارل مارکس جس دور میں پیدا ہوا، اس دور میں یورپ کے ہر دوسرے گھر میں انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد کے نعرے گونجا کرتے تھے۔ یہ اس لیے نعرے گونجا کرتے تھے کہ کارل مارکس کی پیدائش سے صرف 29 برس پہلے فرانس میں انقلاب آ چکا تھا۔ مارکس کا خاندان نسلاً یہودی تھا اور لمبے عرصے سے تائر شہر میں رہائش پذیر تھا۔ مارکس کے آباء و اجداد یہودیوں کے رائے یعنی روحانی پیشوا تھے۔ مارکس کے والد نے یہ پیشہ چھوڑ کر وکالت شروع کر دی اور ان کا یہ پیشہ خوب چمکا اور جرمنی کے اعلیٰ طبقے میں ان کے تعلقات بن چکے تھے۔ مارکس نے ابتدائی تعلیم 1830 سے 1835 تک تائر کے ہائی اسکول میں حاصل کی۔ 17 سالہ بوم یونیورسٹی کے کارل مارکس میں بہت تبدیلیاں آ چکی تھی۔ وہ شراب سے والدین کی کمائی اڑانے اور ادھار مانگنے میں عادی ہو چکا تھا۔ مارکس کے والد نے اسے بوم یونیورسٹی سے ہٹا کر جرمنی کے موجودہ دارالحکومت برلن بھیجنے کا فیصلہ کیا، جہاں مارکس نے ہمبولڈٹ سے فلسفہ اور قانون کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ جہاں اس کی انقلابی سوچ بیدار ہو چکی تھی، وہ پوری انسانیت کے فائدے کے لیے نظام لانا چاہتا تھا۔ کمیونسٹ مینیفیسٹو پہلی بار 21 فروری 1848 کو شائع ہوئی۔ اس کتاب میں کمیونسٹ کے عقائد کو بیان کیا۔ کمیونسٹ اب ایک خفیہ معاشرہ نہیں رہا، وہ اپنے عقائد کو چھپانے کی بجائے عوام کے سامنے مقاصد اور اداروں کو واضح کرنا چاہتی تھی، جیسا کہ لیگ آف دا جسٹس کر رہی تھی۔ مارکس کی اگلی کتاب داس کیپٹل تھی۔ داس کیپٹل میں مارکس نے تجویز کیا کہ سرمایہ داری کی محرک قوت مزدوروں کے استحصال میں ہے، جس کا بلا معاوضہ کام اضافی قیمت کا حتمی ذریعہ ہے۔ کارل مارکس کا سوشیولوجی کا نظریہ اس خیال پر مبنی تھا کہ معاشرے اور طریق کی تشکیل معاشی تنازعات سے ہوتی ہے۔ مارکس کا استدلال تھا کہ بورگیز اور پرولٹیریٹ یہ ذرائع پیداوار کے مالکان اور مزدوروں کے درمیان طبقیاتی کشمکش سماجی تبدیلی اور تاریخی ترقی کی قوت ہے۔ کارل مارکس 14 مارچ 1883 کو 64 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آخری دنوں میں انہوں نے لندن میں اپنی زندگی گزاری، جہاں انہوں نے اپنی فکریات کو مزید بڑھانے کا موقع دیا۔ مارکس کی وفات کے بعد ان کی نظریات نے پوری دنیا میں اپنا اثر انگیزی کا دور شروع کیا۔ آج بھی مارکس کے اصول اور نظریات معاشی عدالت کے لیے ایک لازمی ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔